کہ یہ تو میری بیوی ہوں گی انشاءاللہ، لیکن یہ بھی آپ کے ساتھ میرے گروپ میں کام کرتی رہیں گی، کیونکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں، اور یہ اپنی محنت کرتی رہیں۔ بھٹی صاحب، آپ کو میں نے معاف کر دیا ہے، اور آپ کو میں نے عزت کی ٹوپی دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پہنا دی، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بہرحال عزت سے نوازا ہے، اور اب یہ عزت کی پہلی نشانی سمجھ کر تم اس کو پہنو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے میرے اندر کی انصاف پسندی، کہ شبیر بھٹی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، میں نے اس کی معافی مانگنے پر اس کو معاف کر دیا اور اپنے گروپ میں واپس شامل کر دیا۔ تو میں غداری پسند نہیں کرتا ہوں، میں انسان کو پہچانتا ہوں، میں تم سب لوگوں کو پہچانتا ہوں اچھی طرح سے، تمہارے دل کے اندر، دل کی گہرائی میں جو کچھ بھی ہے، مجھے سب پتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب بھی میں آپ لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو انتہائی ایمانداری سے، جب میں آپ کے ساتھ اتنا خیال رکھتا ہوں، بھائی چارگی کے ساتھ رہتا ہوں، تو آپ کا بھی تو فرض ہے نا کہ میرے گروپ کو یا مجھے یا میرے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میں معاف کرنے والا آدمی ہوں۔ میں چاہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں، ٹھوک دوں یا غائب کر دوں، لیکن نہیں، میرا اندر یہ چیز اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ بھی انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، اور بڑی بات ہے کہ تم لوگ جب معافی مانگ لیتے ہو تو میرے اندر سے بالکل اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس سے صاف آئینہ۔ لیکن امید رکھوں گا کہ تم لوگ کبھی میرے ساتھ کوئی فراڈ یا غداری نہیں کرو گے۔ دیکھو، میرے ساتھ غداری کر کے مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اپنے ساتھ نقصان پہنچاؤ گے۔ میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہے وہ ہے، لیکن جب تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گے اور نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو اس میں سے بہت سا تمہارا بھی ہے، عزت سے تمہارے لیے سب کچھ ملے گا، تمہارا حق ملے گا، تمہارے گھر کی ضرورت پوری ہوگی، تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ جب میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ایک ایک بندے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ایک ایک بندے کو، بٹی تم ذہن میں رکھو، جی سر، ہم بھی آپ کو تمہیں ہر لحاظ سے میرے ساتھ رہ کر ایمانداری سے رہنا ہوگا۔ میں تمہاری کارکردگی اور تمہاری محنت کو جانتا ہوں، تم میں بہت صلاحیت ہے، بہت صلاحیت ہے، میں مانتا ہوں تم کو، لیکن تم ان باتوں سے اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہو۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تم اس طرح کی سوچ رکھتے ہو یا کسی کے ساتھ مل کر فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن نہیں ملے گا تمہیں کوئی فائدہ، رل جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھ اگر کوآپریٹ نہیں کرتے اور نکل جاتے تم، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا، تم کسی کے پاس کام نہیں کر سکتے تھے، اور اگر تم اپنا کوئی کام شروع کرتے اس کو بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن شکر ہے کہ تم میں ایمانداری ہے اور انصاف پسندی ہے، اپنی غلطیوں کو مانا، تسلیم کیا اور مجھ سے اظہار کیا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج پھر تم میرے ساتھ اسی عہدے پر کام کرو گے، اسی طرح کام کرو گے جس طرح تم کرتے تھے۔ ہر شخص ذہن میں رکھ لیجیے، غداری مجھے پسند نہیں ہے، میں نے ابھی کہا تھا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غداری مجھے پسند نہیں ہے۔ جو چاہیے مجھ سے لو، جو تمہارا حق ہے میں دوں گا، لیکن مجھے غلط بات پسند نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جب میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں تو تمہیں اپنا سمجھ کر ہی یہ کام کرنا ہوگا، میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور 2 نمبر بات میں قطعی برداشت نہیں کرتا ہوں، قطعی برداشت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ کاروبار میرے لیے تو بہت کچھ ہے، میں اگر نہیں کروں کاروبار یا گروپ بنا کے کوئی کمپنی یا اس طرح کی بات نہیں کروں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اس میں آپ جیسے لوگوں کو ان کا حصہ دینا چاہتا ہوں، لیکن محنت سے، محنت کرو گے، سر، ہم محنت کرو محنت گے، کریں گے۔ بالکل یس محنت سر، کرو ہم گے، تابعدار ہیں سر آپ کے، بالکل یہ آپ تمہاری، جیسے بولے سر ہم وہی۔ ہاں تمہاری یہ محنت تمہارے کام آئے گی، بالکل تمہارے بچوں کے کام آئے گی، ایمانداری سے کام کرو، سب کچھ تمہارا ہے۔ یس شیر خان، زندہ باد، شیر خان، زندہ باد، شیر خان۔ زندہ باد۔ میں پھر تمہیں کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے کہو، جو چاہتے ہو مجھے کہو، اور اگر تمہیں کوئی بہکانا چاہتا ہے مجھے بتاؤ، میں سب سے نپٹ لوں گا۔
مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا. یہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں. ہاں دیا ہے پر کرسی تو نہیں دی نا. جب مجھے تم مل گئی تو سمجھو مجھے سب کچھ مل گیا. اوہ اچھا، تو تم نے مجھ سے اس لیے شادی کی ہے؟ آف کورس. تم ملی تو سمجھو کرسی مل گئی. مجھے اور کیا چاہیے. اچھا. ہاں تم یہاں بیٹھو، تمہارے سامنے بہت سی باتیں کرنی ہے مجھے. کیوں لڑکی، تمہیں میری باتوں نے آج چونکا دیا ہوگا، اور نہیں تو اب چونک جاؤ گی. جس طرح لوگ میرے ساتھ گیم کرتے ہیں فراڈ کا، لیکن میں گیم کرتا ہوں محبت کا. تو آج میں نے گیم جو کیا تھا اس کا اینڈ یہ ہے کہ تمہاری شادی بھٹی سے کروا دی میں نے. بھٹی مجھ جیسا ہی ہے، میرا بھائی ہے، کوآپریٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا حالات کے تحت کبھی انسان بہک جاتا ہے، جیسے تم بھی تھوڑی ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم دونوں کی میں شادی کرواؤں گا. وہ تم سے کچھ میں نے باتیں کی تھی، اس دوران تم نے بات کی مجھ سے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں ڈھارس دینے کے لیے، کیونکہ میں پنجتن پاک کو ماننے والا ہوں اور بڑی عزت کرتا ہوں میں. اور پنجتن پاک محبت کی علامت ہے. محبت پہ کا روپ دیتی ہے، یہ محبت کو پھیلاتی ہے. یہ خود قربان ہو جاتے ہیں لیکن محبت کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں شبیر بھٹی کی شادی تم سے ہو جانی چاہیے، اور وہ میں نے کروا دی. مجھے خوشی ہے کہ تم میری اس بات پر خوش ہو، اور میرے اس انتخاب پر یا میرے اس عمل پر تم لوگ خوش ہو. اپنی لائف گزارو، خوبصورت لائف گزارو، انجوائے کرو، تفریح کرو، لیکن فراڈ مت کرو. فراڈ بالکل مت کرو. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو ایوارڈ حاصل کیے نا، یہ شرافت کے، عزت کے، محبت کے لیے. میں لوگوں کے ساتھ بے لوث ہوں، بے لوث خدمت کرتا ہوں، اور اسی لیے دنیا میں بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. میں بے لوث محبت کرتا ہوں، بے لوث کام کرتا ہوں، لوگوں کے کام آتا ہوں. یہ میرا شوق کہہ لو یا میری ہابی کہہ لو، جو بھی کچھ کہنا چاہو. میں محبت کا قدردان، محبت کرتا ہوں، محبت پسند کرتا ہوں، اور اسی لیے محبت لوگوں میں بانٹتا ہوں. پنجتن پاک کا ماننے والا ہر شخص محبت کو مانتا ہے. قربانی دے دیتے ہیں لیکن محبت کو اول رکھتے ہیں. اللہ سے محبت، اس کے پیارے نبی سے محبت، اور اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ ہمارا پیشہ ہے، شوق ہے، جو بھی کہہ لیں. تو آج میں نے بھٹی اور تم کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اب اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سے پوری کرنا. یہ ذمہ داری تمہاری اولاد میں بھی آئے گی. یہ ذمہ داری کا تم احساس کرو گے تو یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی. تمہارے لیے ہر جگہ عزت ہوگی، محبت ہوگی. ذمہ داری سے انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنا مستقبل بناتا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کرتا ہے. اس میں عاجزی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. کام اپنی جگہ ہے، روزگار اپنی جگہ ہے، لیکن محبت اور عزت یہ سب سے اول ہونی چاہیے. درگزر، سادگی، عاجزی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو معراج تک پہنچاتی ہیں. اور جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہ لوگوں کی باتوں کو درگزر کرتا ہے. میرے ساتھ کتنے لوگوں نے کیا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، لیکن وہ سب میرے ساتھ ہیں. کیوں؟ میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں. ظاہر ہے انسان غلطی ایک دفعہ کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے
तो वो कभी वो इस तरह नहीं करता। तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। जी जी ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं देख लूँगी, कोई भी मसला होगा तो। हाँ ठीक है, हाँ, आप उठ जाए। जी मैडम, मैं तो खुद इस कुर्सी के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन ये अब मेरी है, तो आप बैठ जाएं, मसला थोड़ी ना है। पर मैंने तो बहुत मेहनत की है, अपनी क्लाइंट बनाई है मैंने, तो आप उस ऑफिस पे भी मेहनत कर लो। अब आप जा सकती हो, उसको छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे क्लाइंट सारे टूट जाएंगे। ये शेर खान की ऑर्डर है।